من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما ترزن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يداك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 25 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق اور ان سے صلہ رحمی اور ان کے ادب اور احترام کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، اگرچہ تم خود نیک ہوگے تو اللہ رجوع کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا کہ اگر ہم سے والدین کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہے، وآت ذی اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق دو، وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ اس کی پوری تفصیل پہلے ایک مرتبہ ہم سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، یہ غالباً 66 ہے، اس میں پڑھ چکے ہیں، جو آیت صدقات میں۔ انشاءاللہ ارادہ ہے دوبارہ سورہ توبہ پڑھنے کا، تو دوبارہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو وہاں ان مصارف زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ چند گزارشات جو ہے وہ آج آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے ذی القربی بیان کیا ہے، ذی القربی انتہائی قریبی۔ اب اس انتہائی قریبی کی تشریح اگر ہم سمجھیں تو سب سے پہلے حدیث کی روح سے دیکھیں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلاح کے اندر یہ امام نووی نے باب قائم کیا، باب بر الوالدین وانہما احق بہ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 6378 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کے کون لوگ مستحق ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ تو اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ادنا کا، ثم ادنا کا، پھر جو ان کے قریب ہیں اور پھر جو ان کے قریب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ مزید چلیں اس کی ہم تشریح ایک اور حدیث سے دیکھتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، اور صدقہ ان لوگوں سے شروع کرو جن کے روٹی روزی کا بندوبست تم پر ہے۔ صدقہ ان لوگوں سے شروع کرو جن کی روٹی روزی کا تمہارے ذمہ بندوبست ہے۔ فرمایا اور باپ کی، کس کی؟ بہن کی، بھائی کی، پھر اسی طرح جو ان کے بعد ہیں اور جو ان کے بعد ہیں۔ یعنی کہ ذی القربی کی جو تشریح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، سب سے پہلے ذی القربی کے اندر یہ لوگ آ جائیں گے۔ اچھا یاد رکھیں اس بات کو کہ جب حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان جن کے کھانے پینے کی تیرے اوپر ذمہ داری ہے، تو یہ بات سمجھیں کہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں
ان پر صدقہ کیسے کر سکتا ہوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے زور بازو سے جو کما کے لا کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس آدمی کو بھی صدقے کا اجر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اپنی محنت سے کما کے لائے اور اپنے بیوی بچوں کا اپنے کمائی سے پیٹ بھرے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کریں؟ اچھا، اب آپ سمجھیں کہ یہ پہلے والی آیت کے ساتھ اس آیت کو ملانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی والی آیت کے ساتھ ملانے کا مطلب ہے کہ ہم نے پڑھا آپ پر سب سے پہلے حق کن لوگوں کا ہے؟ آپ کے ماں باپ کا، صحیح ہے؟ ماں باپ کے بعد حق کس کا آیا؟ حدیث نے، قرآن اور حدیث دونوں نے وضاحت اس طرح کی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذَا الْقُرْبَى میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں بہن بھائی۔ تب ماں باپ کے بعد جن کا حق آتا ہے وہ آتا ہے بہن بھائیوں کا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ دیکھو ایک میری بات سمجھیں، میں سورہ اعراف کے اندر بتا کے آ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو اتارا ہے وہ شوہر اور بیوی کا اتارا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اترے نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ اتارا ہی شوہر اور بیوی کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کاروبار زندگی دنیا میں شروع ہوا اس کے اندر آدمی پہلے شوہر نہیں ہوتا، سمجھے؟ عورت پہلے کسی کی بیوی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے بیٹی ہے، پہلے وہ بہن ہے، پھر اس کے بعد وہ بیوی بنتی ہے۔ اسی طرح آدمی پہلے بیٹا ہے، پھر بھائی ہے، پھر شوہر بنتا ہے۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ والدین کے حقوق کے بعد اللہ رب العزت نے کن کے حقوق کا سب سے پہلے ذکر کرا ہے؟ بہن بھائی۔ اب اگر مثال کے طور پر آدمی وسعت رکھتا ہے، جیسے کہ دیکھیں میں ایک اور حدیث سے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یہ مستدرک حاکم میں کتاب تفسیر القرآن ہے، اس کے تحت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3374 ذکر کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیم کے شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کثیر مال و دولت ہے، میرے پاس کثیر مال و دولت ہے، اور میں ایک خاندان والا شخص ہوں، صاحب اہل و عیال ہوں، ایک خاندان والا شخص ہوں، تو میرے اوپر میرے خاندان کے کیا فرائض ہیں، تو میں ان پر کیا خرچ کروں، کس طرح خرچ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر۔ اب بھائی توجہ کریں، کیا فرمایا؟ زکوٰۃ ادا کر، یہ تیرے مال کو پاک کر دے گی اور تیرے صلہ رحمی کو بڑھا دے گی۔ بھائی بہت توجہ طلب بات ہے، یہ بہت کام کا نکتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی زکوٰۃ ادا کر، یہ تیرے مال کو بھی پاک کر دے گی اور تیرے یعنی صلہ رحمی کے معاملے کو بھی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے معاملے کو بھی بڑھا دے گی۔ اب دیکھیں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے کیا پتہ لگا؟ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اب بھائی نکتہ سمجھے ہو یا نہیں؟ زکوٰۃ سب سے پہلے خاندان کے اندر دیکھو کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دو۔ یہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ فرمایا پھر سوال کرنے والے کو، سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص جو حاجت مند ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں تو بھکاری ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ بھیک مانگنا پیشہ ہوتا ہے، یہ مراد وہ لوگ نہیں ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور اپنی ضرورت کی وجہ سے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مطلب ایسے سفید پوش حضرات یا ایسے لوگ جو ہم اپنے علاقے کے اندر یا اپنی مساجد کے اندر یا اپنے مدارس کے اندر یا اپنے خاندانوں کے اندر یا اپنے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے ہمیں پتہ ہے کہ یار غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضرورت میں بعض مرتبہ ایک کونے خدرے میں مل کر سوال بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہاں سوال کرنے والے سے مراد ایسا سوال کرنے والا کوئی ہیروئنچی نہیں ہے، کوئی چرسی نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اسی طرح فرمایا پڑوسی، مسکین اور مسافر کے حق کو پہچان، یہی آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی ہم مسکین اور مسافر کو نہیں پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے۔ میں
جو بنیادی نقطہ جو اس وقت آیا کہ اس آیت کے سیاق کے ساتھ اور پچھلے درس کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مال جو خرچ ہوگا وہ ہوگا آپ کے بہن بھائیوں پہ. کس پہ خرچ ہوگا؟ بھائی اس نے کہا میں کثیر مال و دولت والا آدمی ہوں اور میں ایک خاندان والا آدمی ہوں, میں کثیر اہل و عیال والا آدمی ہوں. آپ نے اس کو کہا کہ زکوٰۃ ادا کر. یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر اپنے مال کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے نام لے کے کہا, یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے یعنی کہا سوال کرنے والے کا, پھر آپ نے کہا پڑوسی کا, پھر مسکین کا اور مسافر کا. اب دیکھیں اس کا سوال دوبارہ. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس میں کچھ کمی فرما دیجئے. کیا کر دیجئے؟ میرے لیے اس میں کچھ کمی کر دیجئے, یعنی خرچ بھی کروں مگر یہ جتنے نام آپ نے لیے نا اس میں کچھ شارٹ ہو جائے, معاملہ کچھ شارٹ ہو جائے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو دے. کس کو دے؟ رشتہ داروں کو دے, مسکینوں کو دے, مسافروں کو ان کا حق ادا کر, اور فضول خرچی مت کر. یہ ابھی ہم پڑھیں گے فضول خرچی کو. دیکھیں نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا, شارٹ جب اس کے لیے کیا گیا تو سب سے پہلے نام کن کا آیا ہے؟ رشتہ داروں. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اس میں کوئی سمجھوتا اس میں نہیں ہوگا. آدمی سب سے پہلے, یعنی وہ جو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھا کہ جو جن کے تو کھانے پینے کا بندوبست کا ذمہ دار بنایا گیا ہے سب سے پہلے ان پہ شروع کر. تو سب سے پہلے آدمی ذمہ دار کن کا بنا؟ نام لے کے بتایا ماں باپ, پھر بتایا بہن, پھر بتایا بھائی. ایسے بھائی, اچھا بھائی کا نام آخر میں کیوں آ رہا ہے, ماں باپ کا نام پہلے کیوں آ رہا ہے؟ یہاں سے ایک نقطے کو سمجھیں. بھائی دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے, جو اسلام نے جو خاندانی نظام کا تصور دیا ہے اس کے تحت آپ کے والدین نے, وہ بھی آگے آیت آ رہی ہے جس میں ہم اور مزید انشاءاللہ پڑھیں گے, آپ کے والدین نے آپ کو کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینک دیا, ایڈی کے جھولے میں لے آ کے نہیں ڈال دیا, بلکہ آپ کے ماں باپ نے اپنی جوانی خرچ کر کے آپ کو پالا پوسا, آپ کی ضروریات کا خیال کیا, آپ کو تعلیم دلوائی, تربیت دی, آپ کی بیماری تکلیف پریشانی کا احساس کیا, اس میں بھاگ دوڑ کیا, آج آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کمانے لگ گئے. اب اس فیملی سسٹم میں, اس خاندانی نظام میں آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے نعم البدل, کہ جو محنت کی تم نے اپنا خاندان بنانے کے لیے, ایک مسلمان معاشرہ پیدا کرنے کے لیے, تم نے اس میں جو اپنا حصہ ڈالا, تمہارے بڑھاپے میں اب ہم کیا کریں گے, تمہیں یورپ کی طرح اولڈ ہومز میں نہیں بھرتی کروا دیں گے. اب وہ پتہ ہے یورپ میں کیا طریقہ کار ہے, بچہ یا بچی 18 سال کی عمر کے ہوئے اور اگر وہ عدالت سے رجوع کر لے نا کہ جی مجھے میرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا ہے, میں صاحب استطاعت ہوں, خود کما سکتا ہوں, خود کھا سکتا ہوں, یا خود کما سکتی ہوں, خود کھا سکتی ہوں, میں ان کو مجھ سے علیحدہ کر دیا جائے, تو ایک مخصوص ایک پولیس کی گاڑی آتی ہے, دونوں بوڑھا بوڑھی کو اس میں بٹھاتے ہیں, بڈھی زندہ ہو تو بڈھی, بڈھا زندہ ہو تو بڈھا, دونوں کو اس میں بٹھاتے ہیں, اور انہوں نے اولڈ ہومز بنا رکھے ہیں جہاں بوڑھے لوگوں کی حکومت نگہداشت کرتی ہے, وہاں لے آ کے انہیں ڈال دیا جاتا. اب صبح شام ان کی بیماری تکلیف پریشانی جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہی گزر رہی ہوتی ہے, گویا وہ ایک سب جیل ہے, بڈھوں کی ایک مصنوعی جیل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں؟ اور یا تو یہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بوڑھے ماں باپ کو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جی میں اب اپنے بچے کے اخراجات اٹھانے کے لائق نہیں بچا اور یہ 18 سال کا ہو چکا ہے, وہ عدالت سے رجوع کر لیں اور یہ کہہ دیں گے جی ہم اس بچے کو اب نہیں چاہتے, عدالت اٹھا کے اس بچے کو لے جائے گی اور جوینائل کا یعنی کہ کم سنی کا ایک ادارہ ہے, وہاں پہ لے جا کے اس کو جو نا وہ ڈال دیں گے. اس وقت تک کے لیے جب تک اس کی کالج یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, حکومت انہیں پالتی ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی کسی غیر کے بھروسے پلے جس میں پل بھی پائے یا نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں؟ اس لیے اس نے خاندانی نظام دیا. اب اس میں اس نے سمجھایا بھائی ماں باپ کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں,
وہ ہم سورہ راف وغیرہ کے اندر پہلے بھی دوسری صورتوں میں پڑھا ہے، میں نے سورہ یوسف میں بہت تفصیلاً پڑھا تھا. یہاں خصوصی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں اولاد کی ذمہ داری. اب بھائی والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کو اب آپ نے پالنا ہے، ان کو اب آپ نے پالنا ہے جیسے انہوں نے آپ کو پالا. کل پچھلا درس یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر اسی طرح رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہ زبانی کلامی کی بات نہیں تھی، رٹا مارا دعا کی چل میرا بھائی ختم، رٹا مارا دعا کی چل میرا بھائی، ہر فرض رٹا مارا چل بھائی دعا ختم. نہیں، یہ دعا تو کرنی ہے اس کمی کوتاہی کی وجہ سے کہ جو آپ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کر رہے ہیں اپنی سی کوششیں، لیکن کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تھوڑی کہ صرف آپ کو یہ دعا کرنی. اچھا جی، اب بوڑھے والدین کے معاملات آپ نے دیکھنے صحیح. اگر آپ اس صحابی کی طرح جس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں کثیر مال و دولت والا ہوں اور آپ کمارے ہیں تو آپ کثیر مال و دولت کی طرف جائیں گے. میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، انتہائی معذرت چاہتے ہوئے، انتہائی، تیسری مرتبہ کر رہا ہوں، انتہائی معذرت چاہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، آپ شادی نہیں کریں گے. آپ شادی نہیں کریں گے جب تک آپ کے بوڑھے ماں باپ موجود ہیں. یا تو آپ کثیر مال و دولت کمانے کی طرف جائیں گے جائز طریقے سے، اتنا مال کہ جس میں آپ بیوی بچے بھی پال سکتے ہو اور بوڑھے ماں باپ بھی پال سکتے ہو. ہاں اگر آپ کثیر اولاد ہیں، جیسے آگے آ رہی آیت انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اگر آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ بھی بھائی 5-6 بھائی 3-4 بہنیں، آپ بھی اس طرح ایک بڑا خاندان ہے، پھر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پھر تو سب مل کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر بھاری نہیں گزر رہا ہوتا. اور میں نے پچھلے تینوں درسوں میں توجہ دلائی، اسلام سیپریشن کا قائل ہی نہیں ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم کا قائل ہے. اسلام اس بات کا قائل ہی نہیں ہے کہ حاجی صاحب بول رہا ہے میں شادی کر دوں گا اس کے بعد ان کو الگ کر دوں گا. کیوں کر دے گا بھائی؟ تو الگ اپنے ساتھ رکھو، چولہے الگ کر دوں گا. کیوں کرے گا بھائی چولہا الگ ان کا؟ بھائی تو اپنی تربیت کو پختہ کرنا ہے یار، کہ کیسے برتن بچ جائیں گے. اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات یار؟ وہ اصل میں برتن بچ جاتے ہیں. ارے کیسے بچ جائیں گے بھائی؟ تم نے اپنی اولاد کو اگر تربیت دی ہے، اور جن حجن صاحبہ کے گھر سے تم دلہن اٹھا کے لایا، اس نے اپنی بیٹی کو اگر تربیت دی ہوگی، میں جہیز پہ نہیں رکھا ہوگا، تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا ہے بھائی. بھرے اور سمجھو یار، پرانے ہمارے لوگ رشتے پتہ کیسے کرتے تھے؟ بھرے خاندانوں والے آتے ہوتے تھے تو بھرے خاندانوں سے عورتیں اٹھا کے لاتے تھے، یعنی بھرے خاندانوں سے شادی کرتے تھے. ان کو پتا ہے بھرے خاندانوں سے اٹھ کر آنے والی عورت بھرے خاندانوں میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ جی میں تو پاپا کی پری تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ میں تو نازوں سے رکھا تھا، وہ وہاں بھی تم نے روٹیاں بیلی ہیں، وہاں بھی تم نے جھاڑو میں پھیری ہیں، وہاں بھی تم نے پوچھے لگائے، وہاں بھی تم نے یہ سب کام کیے، یہاں بھی تم نے کرنے. جیسے کہ لڑکا اگر پنکچر کی دکان والا ہے تب پہلے بھی ٹائر کھولتا تھا تو اب بھی کھولے گا. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ تو عرض کرنے کا مطلب دوبارہ سے یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور آپ 2 بچے اچھے کا شکار لوگ ہیں. اور بھائی یہ آیت آگے آ رہی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بھی 2 بچے اچھے کا شکار لوگ ہیں کہ آپ بھی دنیا میں خدا نخواستہ اکلوتے رہ گئے، تو پھر آپ شادی نہیں کریں گے. آپ پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے جب تک وہ دنیا میں موجود ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد آپ شادی کریں گے. یہ نصیحت میری یاد رکھنا، کسی کے جذبات میں، کسی کی فضول باتوں میں، فضول نصیحتوں میں مت آنا. اماں کہہ رہی ہو میں مر رہی ہوں شادی کر لے، باپ کہہ رہا ہوں میں مر رہا ہوں شادی کر لے، نہیں کرنا. اللہ کہے تم جواب دے ہوگے. یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم سے کسی کے بھی حق میں کوتاہی ہو گئی، ادھر ماں باپ کے ادھر بیوی کے، دونوں میں سے کسی کے حق میں بھی کوتاہی ہوئی، تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے. یہ بات یاد رکھنا. آج تم کسی کی جذبات کی رو میں بہ کے میں مر رہی ہوں شادی کر لے. ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا ریشم گلی کے اندر، وہ بھائی کیا ہوا جی، ہاسپٹل میں جا کے وہ ایڈمٹ ہو گئی. ان کا میں مر رہی ہوں، بلا لو جلدی سے سب کو، ان کو بھی بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا، شادی کروا دی. اس کے بعد 5 سال زندہ رہی ہیں. وہ پھنس گیا اور شادی بھی انتہا درجے کے بدعتیوں میں ہوئی ہے. وہ بیچارہ ایسا پھنسا 3 سے ہی دور ہو گیا.
وہ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ایسی کسی جذبات کے رو میں نہیں بہنا چاہیے، ایسی کوئی فضول. ایک تو میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، ہر آدمی شادی کے لیے پیدا بھی نہیں ہوا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ. بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، کسی لطیفہ بنانے والے نے ایک لطیفہ بنا رکھا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ کبھی بھی امریکہ دریافت نہیں کر سکتا تھا اگر اسے راستے میں یہ ایس ایم ایس ریسیو ہو جاتا، آتے ہوئے دہی لے آنا، آتے ہوئے دہی لے آنا، وہ کبھی بھی امریکہ دریافت نہیں کر سکتا تھا. تو بس یہ بات یاد رکھیں، بڑے بڑے باصلاحیت ہمارے لڑکے شادیوں کی نظر ہو گئے اور وہ بیچارے گھرداریوں کے اندر ہی پھنسے رہ گئے، ورنہ وہ ملک اور ملت کے لیے بڑے بڑے کارنامے کر سکتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کے پیر باندھ دیے گئے، ان کے پیر بند گئے، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس نے دیکھو جب سوال کیا آ کے، میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. چلیں پچھلی حدیث آپ بھول گئے، پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی وہ آپ بھول گئے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جہاد سے بڑی اسلام میں کوئی چیز ہے؟ اسلام میں جہاد سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی عبادت جہاد سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، جہاد سے بڑی عظمت کسی چیز میں نہیں ہے. تو صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو آپ نے اسے پوچھا تیرے والدین ہیں نا؟ ہاں، جا ان میں جہاد کر. آئی سمجھ بات؟ اکلوتی اولاد تھا نا بس، تیرے پیچھے اس وقت کوئی خلافتی نظام تھوڑی کھڑا ہوا تھا مستحکم. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے نظام کے اندر 680 ہجری تک ایک پاگل خانہ دکھاؤ، ایک یتیم خانہ دکھاؤ، ایک دارالامان دکھاؤ. اسلام کا 680 ہجری تک کا عباسی خلافت کے ایام تک پاگل خانہ، یتیم خانہ، دارالامان ٹائپ کی کوئی چیز دکھاؤ، آپ نہیں ملے گی. اتنا زبردست نظام، عورت بھی محفوظ، مرد بھی سیکیور، بچے بھی سیکیور، یتیمی کا تصور نہیں، عورت کی مسکینی کا تصور نہیں، آدمی کے پاگل ہونے کا تصور نہیں. آدمی پاگل کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مسائل کا شکار ہو کر ہوتا ہے نا. مسائل ہی نہیں ہوں گے تو پاگل کیسے ہوگا بھائی؟ مسائل ہی نہیں. اتنا بابرکت نظام ہے خلافت کا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. بھائی وہ ابتدائی زمانہ تھا مدینے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ماں باپ کی بوڑھے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے. آپ نے اس سے کہا تیرے ماں باپ ہیں نا؟ ہاں، جا ان میں جہاد کر. آئی سمجھ میں؟ اتنی ذمہ داری ہے ماں باپ کی. وہ ہمارا لگ رہا ہے 3 مہینے 6 روزہ 40 دن کے لیے جا رہا ہوں. او بھائی پہلے انہیں تو دیکھ لے یار. میں نے کہا نا بڑے بڑے باصلاحیت لوگ دنیا میں موجود ہیں، بھیجو نا کواروں کو تبلیغ کے لیے جو فالتو پھر رہے ہیں دنیا میں، انہیں بھیجو. یاد رکھیں جس کی جو ذمہ داری ہے اسے اس ذمہ داری کو جا کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول. تم میں ہر ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اولاد سے ان کے والدین کے بارے میں، والدین سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے شوہر کے بارے میں، بچوں سے والدین کے بارے میں، والدین سے بچوں کے بارے میں، بہن سے بھائی کے بارے میں، بھائی سے بہن کے بارے میں. سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے کہ بھائی تمہیں یہ نعمتیں ہم نے عطا کی تھیں. دیکھو بہنیں ہونا نعمت ہے نا، بھائی ہونا نعمت ہے نا، ماں باپ سر پہ ہونا نعمت ہے نا. اور سمجھیں کہ بھائی آپ پر ذمہ داری رکھی گئی، آپ کے والدین کا آپ حق ادا کریں. والدین کا حق کیا ہے؟ وہ ضعیف روایت، بچوں کو پتا ہو روایت ضعیف ہے، روایت ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک نصیحت ملتی ہے. بس وہ نصیحت ہمیں سمجھنی ہے. اور وہ کیا؟ وہ صحابی نے آگے سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے. کیسے کندھوں پہ بٹھا کے میں اپنی والدہ کو حج پہ لے کے گیا. سارے مناسک حج کے بالکل ایسے کروائے کہ کندھوں سے نہیں اترنے دیا، کندھوں سے نہیں اترنے دیا. اپنی ماں کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانے دی کہ وہ اپنے پیروں پہ چل پائے. پورا سفر سہولت کے ساتھ اس کو اپنے کندھوں پہ کرایا. میں نے اس کا حق ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے جب تو پیٹ میں تھا نا، حمل کے دوران ایک رات جو اسے تکلیف ہوئی تھی نا، تو اب تک اس کا حق نہیں ادا کر پایا. سمجھ رہے ہیں نصیحت کیا ہے اس میں؟ نصیحت یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا. بس کبھی بھی نہیں کر سکتے یار. یہ تو جو کوشش ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے. کچھ تھوڑا سا آپ بھائی آگے آ جائیں، پیچھے آنے والے بھائیوں کو سہولت ہو جائے گی. یہ تو
یاد رکھیں اس بات کو، ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا نا کہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ والدین کی خدمت کے دوران کوئی کمی کوتاہی تم سے ہو جاتی ہے لیکن تم نیکوکار ہو، ان سے معذرت کرو گے، مجھ سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عموماً 23 سالہ میرا جو دعوتی دور ہے میں نے اس میں دیکھا ہے، ہمارے پاس ہے نا زیادہ تر گھروں کے ذمہ دار بچے لڑکے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو اپنا پیچھے گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً دین سیکھنے کا جذبہ نا سنجیدہ لوگوں میں آتا ہے، جو غیر سنجیدہ لوگ دین کی طرف بہت مشکل سے مائل ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ اب تک ہم نے یہی دیکھے ہیں، لڑکے یا بڑے جو بھی لائبریری آئے یا کہیں مسجدوں مدرسوں جہاں بھی ہم نے دیکھا آئے، تو وہ اپنے گھروں کے ذمہ دار تھے، ان کے ذمے ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمتیں، ان کی شادیاں کرنا، تعلیم و تربیت کروانا، یہ چیزیں ان کے ذمے تھیں بیچاروں کی۔ شادیاں ہو گئیں تو بیوی بچوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کوئی تونگر آدمی آ کر بیٹھا ہو، یعنی میرے تو 23 سالہ دور میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی تونگر آدمی آ کے بیٹھا ہو، اس نے یہ چیزیں سیکھی سمجھی اور جا کے اس نے جو نا اس پر یعنی عمل کیا ہو۔ ہاں ایسا نہیں ہے، دنیا میں بڑے بڑے نیک اللہ کے ولی لوگ ہیں، اللہ نے ان کو خزانے دے رکھے ہیں اور وہ خزانوں کے منہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ ہیں۔ لیکن میرا جو بنیادی طور پر بتانے کا مقصد ہے، اب جب ہمیں ملتے ہی گھر کے ذمہ داران ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ان کو ان کی ذمہ داری سمجھانا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہو۔ ورنہ بہت سارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اب کسی وہ نا ایک بڑی آسان ایک مثال دی جاتی ہے، قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ آپ بیٹھ کر یہاں 10 باتیں کر لو گے، آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہوتی آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے۔ مثال دوں آپ کو، فلسطین کا ماحول کیا ہے؟ او بھائی توجہ سنیں، توجہ سے، فلسطین کا ماحول کیا ہے؟ بھائی روز کی بنیاد پہ مسلمانوں وہاں لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے لوگوں کی، اٹھا رہے ہیں نا، بتاؤ ان پہ نماز ساقط ہو جائے گی؟ بتاؤ ان پہ قربانی ساقط ہو جائے گی؟ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب بھائی تمہارے ساتھ گزرے ہوئے مسائل یا تمہارے لیے آئے ہوئے مسائل کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے دینی واجبات ساقط ہو جائیں گے۔ یہی تو سمجھانے کا مقصد ہے کہ ان مسائل کا حل ہی دینی واجبات پر عمل میں ہے۔ اگر آپ دین نے جس طریقے سے بات بتائی ہے اس طریقے سے آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، آپ وہ فوائد، وہ برکات، وہ ثمرات پالو گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بتاتا ہوں نا، پچھلے درس میں نے توجہ دلائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، سوری گھرانہ تھا نہیں، خاندان تھا نہیں، قبیلہ تھا، برادری نہیں قبیلہ تھا۔ ہمارا سنو، ہماری حالت یہ ہے، ہم انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی کے، حاجی صاحب نے بڑی زبردست تربیت کی ہے ہماری، گھر نہیں سنبھل رہا ہم سے، گھر نہیں سنبھل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہیں تھا، گھرانے تھے۔ 11 تو بیویاں تھیں نا، 11 بیویوں کا مطلب 11 گھر ہیں، پھر اس کے بعد 11 سسرال۔ بھائی کتنے سسرال ہو گئے؟ 11 سسرال۔ کبھی سنا ہم نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں کسی نے آپ کی شکایت کی ہو کہ ہمیں یعنی ہمارے فرائض میں کوتاہی کر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی قبیلہ بنو ہاشم ایک گھرانے پر محیط تھا۔ بنو ہاشم سمجھو ذرا اس بات کو، 8 علیحدہ شاخوں پر مبنی 40 45 40 50 40 45 43 گھروں کا مجموعہ ملا کے 500 600 کنبوں کا مجموعہ قبیلہ تھا بنو ہاشم۔ ایک آدمی بھی ایسا تھا جو یہ کہتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے چچا ابو لہب کے۔ ابو لہب کا مسئلہ دوسرا تھا، سوائے چچا ابو لہب کے خاندان میں کوئی ایک آدمی بھی تھا جو آپ سے اختلاف کرے۔ ہم اس نبی کا ماننے والے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے ہمارا چچا راضی نہیں ہے، ہم سے ہماری پھوپھی راضی نہیں ہے،
ہم سے ہماری خالہ راضی نہیں ہے, ہم سے ہمارا ماموں راضی نہیں ہے, ہم زمانے کو راضی کرتے پھر رہے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ دوستیاں بہت بنائیں, رشتہ داریاں کچھ نہیں, تعلقات بہت ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں سمجھایا گیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق پہلے ادا کر. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, غریب آدمی کے پاس دینے کے لیے دو چیزیں 24 گھنٹے 7 دن ساری زندگی فری ملے گی. غریب آدمی سے دو چیزیں نہیں سمجھے فری, ایک مخلصانہ دعا, دوسرا حکیمانہ مشورہ. او بھائی میں غریب آدمی ہوں, اگر جیسے اس نے آ کے سوال کیا, وہ بنو تمیم کے شخص نے, کہ اللہ کے رسول میں تو کثیر مال و دولت والا ہوں, تو آپ نے بتایا نا کہ ایسے کرے ایسے کرے ایسے خرچ کرے, ایسے نا. اب میں غریب آدمی ہوں, میں نہیں کر سکتا, لیکن میرے پاس دو چیزیں ہر کسی کے لیے فری ہیں. پہلا مخلصانہ دعا, کہ میں خلوص کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے دعا کروں, اور دوسرا حکیمانہ مشورہ, کہ اللہ نے مجھے جو علم اور حکمت عطا کیا ہے اس کے تحت میں اپنے بھائیوں کو ایک حکیمانہ مشورہ دوں. یار ان کے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت گزر رہی ہے, میں انہیں مشورہ تو دے سکتا ہوں نا. تو دوں گا کب؟ دعا کروں گا کب؟ دعا جب کروں گا جب اس کا حال پتہ لگ رہا ہو, اور مشورہ جب دوں گا جب اس سے بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا بھائی, اگر میں بات ہی نہیں کرتا, ملتا ہی نہیں ہوں, اس کے حالات ہی نہیں پتا, میں کہاں سے اس کے لیے دعا کروں گا, کہاں سے اس کا دل ہلکا کروں گا, کہاں سے اسے مشورے دوں گا؟ ایک سوچنے کی بات. اس لیے سب سے پہلے ذہن بنائیں, کیا میرے ماں باپ میرے دوست ہیں؟ کیا میرے بہن بھائی میرے دوست ہیں؟ باہر میرے دوست ہوں یا نہ ہوں, انہیں میں وقت دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں, باہر کا معاملہ دیکھ رہا ہوں. یاد رکھیں, یہ مذہبی سیاسی پارٹیوں سے جو ہماری وابستگیاں ہوتی ہیں, ایک تو وہ ہماری دوستی یاریاں ہوتی ہیں نا, ایک تو ہماری وہ دوستی یاریاں ہوتی ہیں جن میں ہماری زندگی کھپ رہی ہوتی ہے بے وجہ کی. ایک ہوتی ہے ہماری مذہبی سیاسی تنظیموں سے وابستگی جن میں ہماری صلاحیتیں وہ مطلب ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, برباد ہو رہی ہوتی ہیں, وقت بھی لگ رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں, ان سب سے اوپر یہ ہے, موبائل چلانے سے اوپر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں, ان سے باتیں کروں, میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں, ان سے باتیں کروں. اگر میرے گھر کا ماحول مشترکہ ساتھ بیٹھنے کا نہیں ہے, کوئی روب والا مسئلہ ہے کہ بھئی بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو میں سب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیٹھوں, سب کے دلوں کے حال لوں, سب سے ان کی دکھ تکلیف پریشانی پوچھوں, جو میں ان کے کام آ سکتا ہوں وہ ان کے کام آنے کی کوشش کروں. جیسے ابھی میں نے مثال سے سمجھایا, غریب آدمی کا دو چیزیں تو فری ہے نا یار, کہ یہ تو کر ہی سکتا ہے. اسی طرح میں وقت نکال کے مہینے میں ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے چچاؤں سے, کیونکہ سب سے پہلے یاد رکھیں کیا الفاظ ہیں, فالاقرب والاقرب, کہ جو پھر سب سے قریب ترین ہے, تو سب سے پہلے باپ کا حق باپ کے حق سے قریب ترین چچا کا حق, ماں کا حق ماں سے قریب ترین خالہ کا حق. نہیں سمجھے بھائی؟ آپ دیکھیں نا, یعنی کہ جب آدمی کا باپ مر جائے اس کے نکاح کا ولی کون ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے نا, کیونکہ باپ کا قائم مقام چچا ہے. یہ تایا یعنی بڑا ہو یا چھوٹا وہ ہوتا ہے. اب میں مثال, اچھا ایک اور چیز یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں بات. یہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا, آپ نے, میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے بات کروں گا, اس مسجد کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے بڈھوں کی, ہوتی ہے نا بڈھوں کی کمیٹی. ان بڈھوں کی کمیٹیوں کے اندر ہے نا, بعض مرتبہ 2 سے 3 سٹیا ہوئے بڈھے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی عجیب و غریب قسم کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دل ان سے بڑا وہ ہوتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم جو نا پیٹھ پیچھے بات بھی کر دیں, یار دیکھو یہ کر دیا مسجد میں, یہ کر دیا, ایسا اور ہوتا ہے. نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں بھائی, نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا چلے اسے چھوڑا, کاروبار لے کے بیٹھے ہیں, دکان لے کے بیٹھے ہیں, کسٹمر آتے ہیں ہمارے, بعض کسٹمر بندے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں بعض کسٹمر نا بڑے جو نہیں جس کو کہتے ہیں نا کائیاں قسم کے اور بنیے قسم کے ہوتے ہیں, روپے 2 روپے پہ بھی ہم سے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, فضول خون جلا رہے ہوتے ہیں ہمارا. ایسا ہوتا ہے نا؟ بتاؤ اس کے بعد کاروبار بند کر دیا ہم نے؟ نہیں کیا نا. اسی طرح یاد رکھیں, بہت سارے بھائی ہمارے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو ہم سے کہہ رہے ہو تایا چچاؤں خالوں ماموں سب سے ملنے کا, ہم جاتے ہیں تو ان کے ہمیں یہ رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں تو وہ آپ کو جھیلنا پڑے گا,
بھائی یہی بتایا گیا ہے، وہ آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ بس یہ اپنے لیے یاد رکھیں، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ہر چیز کی ایک آزمائش ہے، ہر بات کی، ہر چیز کی ایک آزمائش ہے۔ رشتہ داری نبھانے کی آزمائش کیا ہے کہ آپ کا رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک یا رویہ کر رہا ہے نا، اس کو ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو، مگر آپ کوشش کرو قطع تعلقی کا معاملہ نہیں ہو، یہ والا معاملہ نہ ہو کہ جی ہم اس جو ہے وہ ملنا جلنے چھوڑ دیں سوائے ایک بات کے، اور سوری دو باتوں، ایک ہے بے دینی، کہ آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس سے ملنے کے نتیجے میں میرے دین کو نقصان ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مثال کے طور پہ آپ قادیانیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور آپ کا چچا قادیانی ہو گیا ہے، مثال ہے، ایک بات کر رہا ہوں، اب آپ کو پتا ہے میں اس سے ملوں گا، وہ مجھے قادیانیت کی دعوت دے گا، آپ نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں، تو ڈر کس بات کا ہے کہ کہیں میں قادیانیت کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، ایسے ہی ہے۔ اس صورت میں اس سے ملاقات نہیں کی جائے گی، اس صورت میں نہیں کہ وہ قادیانی ہو گیا، کافر ہو گیا تو ملاقات نہیں ہوگی، نہیں، یاد ہے نا سب سے پہلا درس، والدین رشتہ دار کافر مشرک کیوں نہ ہو، ہم ان سے حسن سلوک، ہم ان سے قطع تعلق ہی نہیں کریں گے، ہم ان سے ملتے، کیونکہ یہی تو ہمارا دین۔ ہم اچھا کسی کافر مشرک کو تبلیغ کب کرو گے؟ جب ملو گے ہی نہیں تو سمجھاؤ گے کب؟ جب اس سے قطع تعلق ہی کر لو۔ تو اس سے جو ملاقات اس لیے نہیں کٹ جائے، ختم ہو جائے گی وہ قادیانی ہو گیا، ہندو ہو گیا، عیسائی ہو گیا، بے دین ہو گیا، نہیں، اس سے ملاقات اس لیے روکی جا سکتی ہے، اس سے قطع تعلق اس لیے کی جا سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اس کے نظریات کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، میرے بچے نہ ہو جائیں، بھائی گھر ملتے ہیں نا ایک دوسرے، میرے بچے نہ ہو جائیں، اور دوسری بات وہ سود خور ہو، کون ہو؟ سودی لین دین والا آدمی، اس کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے، اس سے آپ مل سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساری بات چیت کر، سب کچھ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اخلاق سے، تمیز سے، تہذیب سے، مگر اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے گھر کے معاملات آنا جانا، یہ سب یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سود کی جو منحوسیت ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں سود کے بارے میں کافی حد تک، لیکن یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں۔ تیسری کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اس پر بس ایک ہی بات کروں گا، باقی اب ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلا پھر جو ہے نا انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت تبذیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو یہاں آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مال کو اس جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا حق نہ ہو، مال کو اس جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا حق نہ ہو۔ اب دیکھو میں آپ کو وہ حدیث دوبارہ پڑھ کے سناؤں جو ہم نے مستدرک حاکم سے بھی پڑھی، کہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثیر مال و دولت بھی ہے، میں صاحب اہل و عیال بھی ہوں، تو میرے اوپر کیا فرض ہے، میں کیا خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کیا کر، یہ تیرے مال کو پاک کر دے گی اور تیری صلہ رحمی کو بڑھائے گی، سوال کرنے والے کو دے، پڑوسی کو دے، مسکین کو دے، اور مسافر کے حق کو پہچان۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس میں کچھ کمی کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی مت کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس کو ہم حدیث کو ساتھ کنٹینیو کریں گے اگلے درس میں صرف اس نقطے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت یہ جو آیت میں لفظ تبذیر ہے اس کا مطلب کیا؟ فرمایا اس جگہ مال کو خرچ کرنا جہاں مال کا خرچ کرنے کا حق نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مال کے خرچ کرنے کا حق، وقت کم ہے، بس اس ایک بات سے ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ او بھائی توجہ کریں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کے اندر زاد المیسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا نا سارا حق ہی حق ہے۔ اور توجہ سنیے گا پوری بات کو، ابن الجوزی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں دینا تو سارا ہی حق ہے، اور اللہ کے راستے کے سوا کسی بھی چیز پر خرچ کرنا سب ناحق ہے۔
یہ نقطہ سمجھ لیا، یہ نقطہ سمجھ لیا. اب ادھر دیکھو وہ صحابی آئے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے دینا چاہتا ہوں. مشہور روایت آپ کو پتہ ہوتی ہے عموماً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، اپنے پیچھے انہیں بھکاری بنا کے مت جا، ان کے لیے کچھ چھوڑ دے، ان کے لیے. اب یار دیکھو سنو ذرا بات کو، کیا کہا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنا سارا حق ہی ہے، اور اللہ کے سوا سارا ناحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیچھے اپنے گھر والوں کو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ہمیں ہے نا مانگنے والا نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں اس سے باہر آنا ہے، ہمیں دینے والا بنایا گیا ہے، ہمیں اس طاقت پر پہنچنا ہے. ایک وقت آئے آئی ایم ایف ہم سے قرضہ مانگے، ہم آئی ایم ایف سے نہیں. اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں نہیں. انہوں نے کہا سنو، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں. اس نے کہا اللہ کے رسول پھر میں ایک حصہ، یار توجہ سے سنو، میں ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتا ہوں، باقی سب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اور بھائی بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، 2 ان کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ نے فرمایا بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. بتاؤ گھر والوں کے لیے کتنا چھڑوا دیا؟ یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اور بھائی بلند و بالا مسجدیں اور گرینائٹ ٹائل اور فلانا اے سی اور فلانا وہ، رشتہ دار کینسر سے مر گیا. بے اللہ کے بندے، اس کو پہلے دیکھنا. آپ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا سوائے جس جگہ قبر ہو اور جس جگہ غسل کیا جاتا. ایک چنائی اٹھائیں گے، اوپر سے ایک چنائی ڈالیں گے، ایک پنکھا لگائیں گے، نماز سب پڑھ لیں گے. لیکن اپنے مرتبے کو تو بچائیں گے نا. اب بھائی سمجھے نہیں؟ فلسطین مدد کے لیے جا رہا، ابے فلسطین بعد میں جائیے، پہلے ادھر تو دیکھ لیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم اپنے کرنے کے کام کو چھوڑ کر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے کرنے کا ہے نہیں. پھر پتہ ہے کیا رہے ہوتے ہیں یار، پتہ نہیں کیوں حالات نہیں بدلتے. ارے بدلیں گے کیسے حالات بھائی میرے پیاروں؟ جب آپ ہو کوے اور چلو گے ہنس کی چال تو اپنی تو بھولو گے نا. ہم سب کون ہیں؟ دیکھا ہے کبھی کوا زخمی ہو جائے یا نیچے گر جائے، ایک کوا آوازیں لگا کے سارے کووں کو جمع کر لیتا ہے. اشرف المخلوق انسان کی جرت نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کوے کو ہاتھ لگا لے. بھائی ایسا ہوتا ہے. اور ہنس ہے نا، ہنس کے لیے پھندا ڈالنے والا شکاری جب پھندا لگاتا ہے پورا گول آتا ہے نیچے نا، وہ پھندا لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، پورا گول آتا ہے نیچے. وہ جیسی اس پھندے میں پیر ایک پھنستا سارے اڑ کے بھاگ جاتے ہیں، سارے اڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم کوے ہیں، ہم ہنس نہیں ہیں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہمارے والے پر مشکل آئے گی ہم سب بھاگ جائیں گے. ابے بھائی ہم کوے ہیں، ہمارے والا ہمیں مدد کے لیے پکارے گا، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. اور ہمارے والا جب مدد کے لیے پکارے گا تو اپنی عزت نفس کی وجہ سے پکارے گا کس کو؟ بتا. باپ کس کو پکارے گا پہلے؟ پڑوسی کو؟ بیٹا پہلے پکارے گا تو باپ کو یا پڑوسی کو؟ اور چچا پکارے گا تو بھتیجے کو یا پڑوسی کو؟ اور بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے ہم پر جو حق ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے دوست احباب، بیوی بچے، سسرالی، پھلانے ڈھمکے، ان کا نہیں ہے. وہ جو ہمارے بہت سارے نا بیوی کی انگوٹھی کا نگینہ بنے، جب ملتے ہیں سسرال میں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں سسرال میں ملتے ہیں. بیچارے بڑے نیک داماد ہیں، پہلے نیک بیٹے تو بن جائیں، پہلے نیک بھتیجے بن جائیں، پہلے نیک بھانجے بن جائیں، بعد میں نیک داماد بنیے گا. نہیں سمجھ رہے کچھ بات کو؟ اچھا، ولا تبذر تبذیرا. اب اس میں نقطہ خود بخود نکل کر آ گیا فضول خرچی کا، کہ بھائی وہ خرچ کر جس میں سب سے پہلے تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرے. وہ خرچ مت کر وہ روڈ پر آ جائے. میں مثال دوں،
دو مثالوں سے آپ کو بتا دوں. آپ بتاؤ کیوں اسلام میں مہندی مائیوں فنکشن وغیرہ اور وہ جہیز وغیرہ یہ چیزیں نہیں رکھی گئیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ اس سے ہو جاتی شادی مہنگی، اور اگر شادی مہنگی ہو جاتی تو انسان ایک یا دو بچوں کی شادی کر پاتا اور یہی صدمے میں مر جاتا کہ میں آدھی دنیا کا مقروض ہو گیا ہوں، میرے پیچھے میرے بقیہ بچوں کا کیا ہوگا، وہ اسی صدمے میں مر جاتا. ایسے اسلام نے کتنا آسان کیا. صحیح بخاری کتاب النکاح میں روایت ہے، وہ صحابی نظر آئے، ان کے ہاتھ میں زعفران کا رنگ لگا ہوا. انصار میں رواج تھا، شادی والے کو لگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے شادی کر لی؟ ارے اللہ کی قسم، دیکھو ذرا کیا مطلب ہے اس بات کا. اس شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے. ابے جبھی تو سوال کر رہے ہیں نا، تو نے شادی کر لی؟ تو کہا اللہ کے رسول شادی کر لی. فرمایا ولیمہ کیا؟ کہ نہیں ولیمہ نہیں کیا. ولیمہ ہمارا اللہ کہہ رہا مہندی مائی نہیں کی، وہ کہہ رہا ولیمہ نہیں کیا. یار اندازہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر، بھلے سے تجھے ایک بکری کا بچہ کرنا پڑے. لو بھائی کیا کرنے کی طرف توجہ دے رہے؟ مہندی مائیوں کرا، ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی. ہمارے باپ دادا کرتے رہے یہ سب، بھات تو جائے گی. بھات پوچھو بھی بھانگ تو نہیں پی لی تو نے؟ وہ کہہ رہے ولیمہ کر، باقی کچھ نہیں، ولیمہ کر، تجھے ایک بکری کا. کیوں؟ یہ ہو گئی شادی آسان. کس کے ذمہ خرچہ آیا؟ لڑکے والوں. لڑکے والوں کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی بیٹی کی تربیت کر دی، اس کو گھرداری سکھا دی، رخصت کر دو، آپ کا کام ختم. باقی کام کس کا ہے؟ لڑکے والوں. ارے تو یہ دین ہے. یہ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اللہ میں توفیق دے گا کوئی آیت ہے کہ وہاں پڑھیں گے. اچھا اب میت کی باری آئی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا او بھائی اور توجہ سننا ذرا بات کو، جعفر ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اہل بیت. آپ نے ان کے اہل محلہ کا مخاطب کر کے فرمایا جعفر کے گھر میں سوگ کا سما ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام تم لوگ کرو. او بھائی میرے نہیں، ہمارے یہاں تو رسم ہے، وہ والدہ کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا وہ کھانا دیتے ہیں. ابے تو زیادہ بڑا ہے، اللہ کے رسول کے چچا زیادہ بڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیوں نہیں دے دیا؟ او بھائی نہیں سمجھے ہم بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دینا چاہیے تھا نا، نہیں دیا. کیا کہا ان کے اہل محلہ کو؟ تم لوگ. او بھائی پڑوسی کا حق ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ان کے تو پڑوسی تھے نا تم لوگ. اچھا ہم نے کیا کرا؟ الٹا کیا. ہم نے وہ جس کے گھر میں یہ تو وہ نماز جانا پڑے سب پڑے ہوئے کھانا ایصال ثواب. ابے یہ ایصال عذاب ہے تم لوگوں کے لیے، ایصال ثواب نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم کھانے کا بندوبست کرو، اور یہ وہ تو خود بیٹھ کے ٹوس رہے ہیں. ابے تم نے کھلانا تھا، تم نے تھوڑی کھانا تھا. کتنا آسان ہے بتاؤ. وہ بیچارہ ایک طرف اپنے باپ کو دفنا کیا ہے، دوسری طرف تمہارے کھانے کا بندوبست کرے، اور آسان کر دیا شریعت نے. اور بھائی تو جا کے صرف اپنے باپ کو دفنا کیا، تیرے کھانے کا ہم بندوبست کریں گے. یہ تھی ہمارا دین. کتنا آسان تھا. یہاں بچے کی پیدائش آسان. اور سنو ذرا بات کو، بچہ پیدا ہو گیا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. 2 دانت شرط نہیں ہے، بکرا بکری شرط نہیں ہے، بکرا کر لو. گائے اونٹ نہیں بتائی گئی. عبد الرحمان بن ابی بکر کہنے لگے میں اونٹ کروں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی پناہ وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. پر پوچھو کیوں؟ غریب سے غریب پر عقیقہ لازم ہے. ایسے اونٹ گائے کرنے لگ گئے تو غریب اپنے بچوں کا کہاں سے کرے گا؟ شریعت نے آسانی کر دی. بکرا 2 دانت بھی شرط نہیں، بکرا بکری بھی شرط نہیں، بس گوشت ہو جسم پہ ہڈیاں نہ ہو. ایک بھی شرط نہیں. وہ جو عید الاضحیٰ پر ہوتے ہیں لو کر لو. غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کے عقیقے سے فارغ ہو گیا. کتنا پیارا ہے ہمارا دین. بچے کے پیدائش آسان، شادی آسان، موت میت آسان. بولا تو بس تبذیرا،
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب اگلے درس میں ہم تفصیل پڑھیں گے. فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. جس جگہ خرچ کرنے کا حق نہ ہو وہاں خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطانوں کے بھائی. کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ منوسیتیں کیوں ہو رہی ہیں، برکتیں کیوں نہیں رہی. ابے شیطانوں کو لا کر تم نے بٹھا رکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نیکی کے رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آ رہے. ابے تو کہاں سے آئیں گے؟ شادیاں تم نے حرام کر دی، موت میتیں تم نے حرام کر دی، بچوں کی پیدائشیں تم نے حرام کر دی. وہ غریب کا بچہ کھڑے ہو کر امیر کے بچے کی سالگرہ دیکھ رہا ہے اور اندر ہی اندر بیچارہ کوڑ رہا ہے. غریب آدمی کسی کے بچے کی سالگرہ ہوتے دیکھ رہا ہے، اپنے بچے کا معصوم منہ دیکھ رہا ہے، اندر سے کوڑ رہا ہے. عیسائیوں کی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں، یہودیوں کی رسمیں چھوڑا اپنے دین کو، ان کے پیچھے گئے. مشکل سے مشکل زندگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی یار پتہ نہیں کیوں ہم تو 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، دکانوں پہ گھروں پہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، یار برکتیں نہیں ہوتی. بھائی یہ بھی تو دیکھو ساتھ ساتھ اور کیا کر رہے ہو. کیا صرف نمازیں بچائیں گی؟ کیا صرف روزے بچائیں گے؟ کیا صرف تلاوتیں بچائیں گی؟ یار جو تم کھلی اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو یہ عذاب بھی تو جھیلنا پڑے گا. یا تو اللہ کے رسول کے طریقے پہ آ جاؤ جس پر صحابہ آئے انہوں نے برکتیں پائیں. اب بھائی 3/3 دنیا پہ حکومت کر کے گئے، ہم سے ہمارا گھر نہیں سنبھلا. وہ 3/3 دنیا پہ حکومت کر کے چلے گئے. کون ہے؟ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کہوٹا لیب سے سائنٹسٹ بنے ہوئے. بھائی ایلون مسک کے ادارے میں کام کرنے والے، ناسا میں کام کرنے والے، ٹویوٹا کا مالک کون تھے؟ وہ چرواہے، بیڑے چرانے والے، شکار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے، انگور کی کاشت کرنے والے، انار کی کاشت کرنے والے، کھجور کی کاشت کرنے والے. ٹوٹل معدنی وسائل 3، ٹوٹل پیشے 2. ٹوٹل معدنی وسائل کتنے؟ 3. ٹوٹل پیشے کتنے؟ 2. حکومت کر کے کہے 3/3 دنیا پہ. کیوں؟ عمل کیا اللہ کے رسول کے طریقے پہ. ہمارے پاس ہزاروں وسائل، دنیا کے غلام ہیں. اب کہہ رہا ہوں نا اپنا گھر نہیں سنبھل. وجہ صاحب ہے، برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے میں. اور علامہ نے شعر میں کہا ہے نا اپنے، نہ کر اپنے پر قیاس اقوام مغرب کو تو، خاص ہے اس قوم میں ترکیب رسول ہاشم. یہ یورپ کی، انڈیا کی، بھلا وہ ہماری عورتوں کو ہم انڈین ڈرامے دکھا رہے ہیں، انڈین فلمیں دکھا رہے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے کے وہ دکھا رہے ہیں شو. اور دماغ میں نا ایک ہی چیز چل رہی ہے، شادی شادی شادی. ادھر یہ چل رہا ہے نا، اس کی بیوی بھاگ گئی، اس کی طلاق ہو گئی، اس کا یہ ہو گیا، اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، اس کی شادی ہو گئی. وہ 6 قسطوں میں شادی چل رہی ہے، 3 گھنٹے کی فلم میں شادی چل رہی ہے. وہ شادی شادی دماغ پر وہی چیزیں چلتے چلتے فیشن فیشن فیشن. ہماری عورت محمد بن قاسم نہیں پیدا کر رہی، ہجڑے پیدا کر رہی ہے. ہماری عورتیں محمد بن قاسم نہیں پیدا کر رہی ہیں. کیا پیدا کر رہی ہیں؟ وہ ہجڑے پیدا، چھکے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھروں. وہ بڑے ہو رہے ہیں، وہ پھسلیں ہو رہی ہیں، ان کے بیچاروں کے لپسٹکیں لگ رہی ہیں ان کے. ان کو دیکھو تو دل کرتا ہے آدمی اگر مرد کی شادی جائے تو شادی کر لے اس سے. یقین کریں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. یقین کریں، کیا وہ لوگ تھے کہ بلال جیسے غلاموں سے روم کا بادشاہ کانپتا تھا. بلال جیسے کالے غلاموں سے روم کا بادشاہ کانپتا تھا. آج ہمارا اعلیٰ منبر، جمعے کے دن منبر پہ کھڑا ہوا چلا رہا تھا، پیچھے حالانکہ کہہ رہا تھا بے بس کر دو، جماعت کھڑی کر لو. ہو رہا سر؟ نہیں ہو رہا. کیوں؟ روایتی دین سے باہر آنا پڑے گا، روایتی باتوں سے باہر. ہمارا دستور ہے، نہیں دین کے دستور پہ چلو. ہمارا خاندانی طریقہ نہیں، تمہیں خاندانی نظام اس دین نے دیا تھا. خاندان بنے گا اس دین کے طریقے پہ بنے گا، عمل ہوگا اس دین. شادیاں ہوں گی اس طریقے پہ، موت میتیں اٹھیں گی اس طریقے پہ، بچوں کی پیدائش ہوں گی اس طریقے پہ. جو ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح ہوگا، اس میں برکت ہوگی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا